ویلکم بیک ویئرز. ہم لوگ بات کر رہے ہیں خواجہ طارق نذیر صاحب سے, اور ان سے سر آپ سے بات ابھی چل رہی تھی مہنگائی پہ. تو مہنگائی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ چینی جو ہے وہ 120 روپے کے لگ بھگ. ہاں جی بالکل. مزید اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آگے بحران رہے گا یا یہ طوفان کہیں جا کے تھم بھی جائے گا؟ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہا کہ میں پیر سے جو ہے مہنگائی کے حوالے سے پوری کابینہ اور میں جو خود مطلب نوٹس لوں گا اور کنٹرول کروں گا. تو قوم تو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے. اچھا. کہ جب بھی یہ نوٹس لیتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اچھا. اب دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ نوٹس لینا بند کریں تاکہ قیمتیں شاید خود ہی نیچے آنا شروع ہو جائیں, کیونکہ ان کے بس کی بات تو نہیں ہے. دیکھیے سردی جو ہے اس کی آمد ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اور انہوں نے یہ پہلے ہی خوشخبری کہہ لیں یا یہ اندیا دے دیا ہے کہ جی گیس کی شارٹیج ہوگی اور مطلب ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں. وہ مینٹلی طور پہ تیار کر رہے ہیں لوگوں جی, لیکن بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت 2018 مئی میں گئی تو اس وقت گیس کے حوالے سے, سی این جی کے حوالے سے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تمام مسائل تقریباً جو ہے وہ ختم ہو کر گئے. ٹھیک. اچھا. آج آپ یہ دیکھیے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, خاص طور پہ کراچی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اور ابھی انہوں نے 2.89 فی یونٹ جو ہے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, سزا کے طور پہ. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی نہیں کریں گے اور دوسری طرف 2.89 پر یونٹ جو ہے انہوں نے بڑھایا ہے. گیس کی قیمتیں پتہ نہیں کتنے 100% بڑھا دی ہے. اب آپ نے 2.25 سالوں میں ایل این جی یا گیس کے حوالے سے کیا مطلب انتظامات کیے؟ کیا آپ نے کوئی نیا ٹرمینل لگایا یا جو امپورٹس تھی اس کے حوالے سے کوئی نئے سودے یا معاہدے کیے, یا جو آپ نے جو کنویں کھودنے پڑتے ہیں یا لوگوں کو بلاکس دیتے ہیں تاکہ گیس نکلی جائے, کیا آپ نے وہ ایوارڈ کیا؟ اب جا کے شروع کر رہے ہیں. تو یہ تو میچور ہوں گے پتہ نہیں کئی عرصے کے بعد. نہیں تو ابھی جو کراچی کے موجودہ حالات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ذمہ دار یہ پی ٹی آئی ہے جو اب آئی ہے یا اس سے پچھلی جو حکومتیں تھیں؟ اس سے پچھلی پیپلز پارٹی بھی تھی. جی جی, پیپلز پارٹی تو ابھی بھی ہے بالکل. لیکن بجلی کا جو معاملہ ہے یہ تو فیڈرل کے انڈر میں آتا ہے, اور نیپرا جو ہے وہ ایک فیڈرل ریگولیٹری باڈی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اسے پابند کرے کہ اگر اس کے پاس گیس نہیں مل رہی تو پھر وہ فرنس آئل پہ جو ہے مہنگی بجلی جو ہے وہ بنا کر دے. نہیں تو موجودہ حالات جو ہیں اس وقت ذمہ دار کون کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ون ویل آپریشن نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. یہ ون ویلر جو ہے, جو خودکشی جو ہوتی ہے نا, ون ویلر جس طرح ہوتے ہیں, بالکل اس طرح چل رہے ہیں. حکومت ہمیشہ جو ہے دو پہیوں پہ چلتی ہے, اپوزیشن بھی. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, آپ کا اپنا مینیفیسٹو ہے, آپ کی اپنی کمٹمنٹس ہے, اور اپوزیشن کی اور ہے, لیکن آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے تاکہ کچھ ایسے مفادات, قومی مفادات ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس میں جو ہے سیاست نہیں ہوتی. کشمیر کا ایشو ہو تو آپ کو مطلب آن بورڈ لینا چاہیے تھا, آپ نے نہیں لیا. آپ یہ دیکھیے کہ 72 سالوں میں کبھی بھارت کو یہ جرت نہیں ہوئی, اس نے آرٹیکل 370A کا جو ہے وہ نفاذ مطلب کر کے اسپیشل اسٹیٹس جو تھا کشمیریوں کا یا کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا, وہ ختم کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گانا ریلیز کر دیا, آپ سمجھے کا کام ہو گیا. آپ کو لگتا ہے خان صاحب جو کشمیر ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال کے آ گئے ہیں؟ دیکھیے ڈالا یا نہیں ڈالا, لیکن ریالٹی یہی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک تقریر کر لی. تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے نا, آذربائیجان کو دیکھیے آپ, اس نے کوئی تقریر کی. وہاں چین نے, جب بھارت نے تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی اس کے بارڈر میں, تو نہ انہوں نے سبق پڑھایا ان کے دشمنوں کے بچوں کو, اور نہ مطلب گانا ریلیز کیا انہوں نے, مطلب وہ وہیں جا کے سبق پڑھا دیا. بالکل ایسے ہے. تو دیکھیے آپ 72 سالوں سے عوام کا پیٹ کاٹ کر, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے مطلب یہ چیزیں کی. جب آپ نے یہ کرنا ہی نہیں ہے, گانا ہی ریلیز کرنا ہے, تو پھر یہ اتنا بڑا پیرافرنیلیا جو ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
سوال تو پھر لیکن ان کا موقف تو یہی ہے کہ مجھ سے آنے والی جو پہلی حکومت تھی اس نے بالکل سب کچھ خالی کر دیا تھا, گلے خالی تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس حکومت کا وتیرہ کیا ہے, ہال مارک کیا ہے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ گوئبلز بھی جو اپنی قبر میں جو ہے نا وہ لاتے مارتا ہوگا کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے؟ اتنا دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کا تو سب سے آسان طریقہ ہے نا کہ خزانہ خالی تھا. بھائی مئی میں ہم گئے ہیں, آپ اسٹیٹ بینک سے اسٹیٹمنٹ نکال کر دیکھ لیجئے کہ اس فورن ایکسچینج کتنا موجود تھا. ٹھیک, اس وقت کیا موجود تھا, ہم نے کتنا لون لیا تھا اور آپ نے کتنا لون لیا ہے, اور اب آپ کے پاس کتنا فورن ایکسچینج ریزرو موجود ہے. ٹھیک, تو آپ کو لگتا ہے میاں صاحب جب گئے ہیں تو تب گلے میں پیسے موجود تھے؟ اچھا, آپ جی ہاں بالکل موجود تھے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہمیں حکومت ملی تھی 2008 میں تب کتنے بلین ڈالر سے, جب ہم نے چھوڑی ہے تب کتنے تھے, اور آج کتنے ہیں, آپ کمپیریزن کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 18 ارب ڈالر کے قریب تھے. اچھا, جی ہاں موجود تھے. جی موجود تھے. وہ کہتے ہیں 1 روپیہ نہیں تھا اس کے اندر. دیکھیں نا, اب جھوٹ کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا. یہ تو ایک عام آدمی کو بولنے کے لیے یا بہکانے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں. جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے فگرز اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. آج تو وہ تو نہیں اپنا چینج کر سکتے نا. اچھا, سیدھی سی بات. آپ کہتے تھے کہ میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, کشکول نہیں لوں گا. کشکول توڑا ہے لیکن اس کے لیے اب انہوں نے بڑا کشکول بنا لیا کہ وہ چھوٹا تھا. IMF کے پاس بھی گئے, آپ کے پاس معاشی ٹیم بھی تھی. 200 ارب ڈالر دوسرے دن لا کے آپ نے IMF کے منہ پہ مارنا تھا, وہ کہاں ہے. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, اس کے اگینسٹ آپ نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. 50 لاکھ گھر دینے تھے, آپ نے انکروچمنٹ کے نام پر جو ہے ہزارہ لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا. اور اپنی جو ہے جو غیر قانونی تعمیرہ کی یہ بنی گالا میں اور جو ٹاور میں, وہ آپ نے ریگولرائز کرا لیا. وہ تو کہتے ہیں یہ میرے اپنے پیسوں کا. نہیں, وہ ہوگا اپنے پیسوں کا, وہ تو بات کی بات حکومت سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ جو نقشہ وغیرہ ہے CDA سے وہ پاس نہیں ہوا تھا, اس میں مطلب لوپ ہول سے, اور جرمانہ دے کے آپ نے ریگولرائز کرا دیا. علیمہ خان, ارے بھائی سلائی مشینوں سے اربوں روپے کی پراپرٹی, اس کو تو نیب نے طلب نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ بلین ٹری پروجیکٹ, اتنی تو وہاں نرسریز نہیں ہے کہ جہاں یہ کونپلیں اور پودے لگائے جا سکے کہ آپ 10 ارب, کبھی آپ جا کے کہتے ہیں جی میں نے 5 ارب درخت لگا دیے, کبھی کہتے ہیں 3 ارب لگا دیے. ارے بھائی گوگل پہ دکھا دے نا, جس طرح برازیل کے ایک بندے نے 20 لاکھ درخت لگائے تھے, وہ دکھاتا ہے کہ جی یہ 20 لاکھ درخت میں نے 20 سالوں میں میری بیگم نے لگائے ہیں, تو آپ بھی دکھا دیں. اس کو بھی بیوقوف بناتے ہیں آپ. ابھی جو مریم BRT پشاور, ہاں جی ٹھیک, یہ ہے اصل ان کا پروجیکٹ. چلیں ٹھیک ہے, مریم نواز کی ریلی 7 سال لگے. اچھا, 130 ارب روپے میں, جبکہ 100 ارب میں لاہور, ملتان, پنڈی, اسلام آباد. 100 ارب میں 3 BRTs, اس میں کرپشن نظر آ رہی ہے آپ کو. اچھا, لیکن 130 ارب میں ایک پروجیکٹ لگا, اور وہ بھی کیا ہوا, بسوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی. اچھا, برج ٹوٹ گیا, کبھی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, بند ہو گئی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے. تو یہ آپ کی کارکردگی ہے. اس پہ کوئی چیئرمین صاحب کو جو سر سے پاؤں تک جو ہے اخلاقی کرپشن میں ملوث ہیں, ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نوٹس دیں. یا نوٹس دیتے ہیں تو وہ کورٹ چلے جاتے ہیں. فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے, وہ بھی, اور دوسروں کو کہتے تھے کہ جی آپ کورٹوں کی مطلب. ابھی تو 2 سال ہوئے, ان کو ٹائم تو دیں, ہو سکتا ہے ان کو اور ٹائم چاہیے. چلیں دیں. ابھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو کر لیجئے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آپ اس حد تک لوگوں کو زج نہ کریں کہ تنگ آمد بجنگ آمد. لیکن آپ یہی تو دیکھیں نا, یہی عوام ہے جو ووٹ دے کر اپنے لیڈر کو لے کر آئی ہے, عمران خان صاحب کو. یہی عوام ہے جنہوں نے معاف کیجیے گا, ایسا نہیں ہے.
اچھا آپ کو لگتا ہے یہ نہیں لگتا نہیں ہے, لگتا نہیں ہے, میں تو مطلب بھگتا ہوا ہوں نا. اچھا میں تو بھگتا ہوا ہوں. کراچی سے 14 MNAs 4 MNAs نہیں ہوتے ان کے. اگر یہ ان کو جتوایا نہیں جاتا یا ان کے حق میں رزلٹ نہیں بنایا جاتا, RTS سسٹم اگر بند نہیں کر دیا جاتا اور تمام پولنگ ایجنٹس کو باہر نہ نکال دیا جاتا تو 4 MNAs نہیں جیت سکتے. آج بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا لیجئے, فری اینڈ فیئر. اچھا اور پھر جو بھی لوگ منتخب ہو کر آئیں ان کو زمام اقتدار دے دیجیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہماری کوشش ہے, یہ صحیح ہے ہماری. صحیح بات ہے, آپ کا مطالبہ جی انشاءاللہ بالکل عوام تک پہنچ گیا ہوگا. ابھی مریم نواز کی پچھلے دنوں جب ریلی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کافی پتھراؤ کیا گیا, تو سب مطلب سننے میں آیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خود کروایا تھا. کیا وہ ایسا خود کر سکتی ہیں اپنے ساتھ؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ بھاڑے کے انہوں نے کچھ ہائر کیے ہیں نا. بھاڑے کے, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اچھا لیکن وہ دکھا رہے ہیں کہ گاڑی میں پیچھے سے پتھروں کے شاپر نکل رہے ہیں. جی وہ دیکھیے, اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی ادراک ہو پاکستان کی سیاست کا تو ہمارے کچھ سرکاری ادارے یہ کام انجام دیتے ہیں. اچھا جی ہاں بالکل, مطلب وہ بھاڑے کے گنڈوں کا مطلب وہ امپلانٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو غلط رخ اور معنی دیے جائیں. آپ کو لگتا ہے پری پلان تھا وہ جو ہے وہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں, حکومت کے لوگ نہیں ہوتے, لیکن ایجنسیوں کے لوگ ضرور ہوتے ہیں وہ. اچھا جی ہاں بالکل, یہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں. مطلب ان کے ساتھ اچھا وہ شامل بھی تھے اس جلوس میں اور وہی وہی گواہ بھی بن گئے. یہ کمال ہے کہ میری گاڑی میں ہی سامان نکلے, میری گاڑی میں سامان نکلے اور میں ہی گواہ بن جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے یہ پلان کر کے گیا تھا کہ اس چیز کو یہ رنگ دلوانا ہے. مطلب وہ ان کے لوگ نہیں تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا لیکن نہیں. جب وہ ساتھ تھے, مطلب وہ کہہ رہے کہ ڈنڈے اور اچھا نہیں, فرض کیجئے آپ جلوس اور ریلی میں جا رہے ہیں اور میں بھی آپ کی ریلی میں شامل ہو جاتا ہوں اور آپ کا جھنڈا لگا کے شامل ہو جاتا ہوں, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, تو کیا آپ مجھے ہٹا دیں گے؟ نہیں ہٹائیں گے نا. میں آپ کا نعرہ لگا رہا ہوں, آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہوں, آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, لیکن اندر سے میں کسی اور کے لیے اپوزیشن سے کسی کا کام کر رہا ہوں, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ کوئی یہ زیادہ دن چلتا نہیں ہے, یہ سودا بکتا نہیں ہے. اچھا ابھی شہباز شریف جو ہے جو نیب کے پاس ہیں, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے نیب ان کو چھوڑے گی؟ دیکھیے یہ سراسر زیادتی, اچھا یہ احتساب نہیں ہے, یہ در حقیقت انتقام لے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور انتقام بھی کس سے لے رہے ہیں کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور انہوں نے پنجاب میں جو کام کیا ہے, آپ ان سے کئی چیزوں میں اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پنجاب میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. بالکل 10 سال کے عرصے میں بیچ میں مطلب تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا جب وہ مرحوم گورنر صاحب جو ہے وہ تھے سلمان تاثیر صاحب, جی جی, تو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. ایک ایسے شخص کو آپ اس طرح جیل میں ڈالیں گے, اس کو اس کی تصحیح کریں گے, انہیں وہ کرسی نہیں دیں گے, کھانا جو ہے فرش پہ رکھیں گے. اچھا ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایسے ہی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا جی ہاں, خود شہزاد اکبر جو ہے وہ وہاں جا کے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ ان کو ان کی تذلیل کی جائے, ان کو یہ کیا جائے. دیکھیے ابھی تک تو کوئی کیس, کوئی سزا تو نہیں ہوئی نا. بھی کیس اب 2 سال چلے, 4 سال چلے, 5 سال چلے, تو ان کو جیل میں رکھنے کا کیا سب جواز ہے؟ وہ آپ سے تعاون کر رہے تھے, ہر پیشی پہ آ رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ نے یہ سمجھا کہ ان کو اس لیے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دیا, اس بیانیے کا ساتھ دیا, تو اس کی سزا کے طور پر انہیں جو ہے قید کر دیا گیا. اب ان کو جو ہے شاید ان کے خیال میں کہ وہ زج کریں گے اور مجبور کریں گے, لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی ناسمجھی, اور پھر وہ میاں صاحب والوں کے خاندان کے مزاج کو نہیں جانتے. یعنی کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے بیہیویئر بہت ہی برا ہوگا. بالکل, دیکھیے
مخالفت اپنی جگہ، احتساب اپنی جگہ. ہم بالکل پہلی بات تو یہ ہے، یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہی چیز، یہی سلوک آپ کو، آپ کی اپنی جماعت میں 10 لوگوں پہ کیسز ہیں، عمران خان پہ ہے، صحیح، پرویز خٹک پہ ہے. ہم دوبارہ سے یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک پہ چلتے ہیں. ویورز، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.